نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے: دعوی نبوت، دلیل نبوت، مقصد نبوت۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول بھیجنے والا میں ہوں۔ دلیل نبوت حضور کے بارے میں یہ بیان کی منہم، یعنی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا امیین کے طرف، منہم انہی میں سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہیں۔ ویسے امی لفظ کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن نبی کے طرف اگر امی کا اطلاق ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی امی اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر کسی کے سامنے دو زانو ہو کر نہ پڑا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے لیے دلیل بیان کی ہے امی ہونا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مکے کے اندر یہ صورتحال تھی کہ لوگ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اپنی بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور ظلم و ستم کی بازار گرم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اندر انسانیت پیدا کی اور ان کے اندر عدل و انصاف قائم کیا۔ حضور کے آنے سے ان بچیوں کو، ان عورتوں کو جینے کا حق ملا، ان کے اندر ایک حیا اور شرم پیدا کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امی قوم کے طرف بھیجے گئے، منہم انہی میں سے۔ جیسے کہ سیر کے روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 5-6 سال کے ہوئے تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے ان کو مکتب میں بھیجا کہ وہاں پہ جا کر تعلیم حاصل کرے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استاد کے سامنے بٹھایا گیا تو استاد کہنے لگا کہ بیٹا یہ پڑھو، جیسے آج کل قاری صاحبان پڑھاتے ہیں کہ الف با تا تھا، تو اس لحاظ سے جو الفابیٹ تھے وہ پڑھائے جا رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان پہ سوال کھڑے کر دیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ الفاظ آپس میں جڑیں گے، پھر یہ معنی دار یا غیر معنی دار بنیں گے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا پڑھانا فضول ہے۔ آپ اس استاد نے کہا کہ چلو بیٹا آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط ہے کہ آپ اپنی نشست اٹھ کر جو ہے طلباء کے نشست میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس مسند پہ براجمان ہوئے اور پھر اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پیش کی، جو سارے حیران ہوئے کہ یہ عجیب بچہ ہے، آیا تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیکن بیٹھ گیا ہے تعلیم دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ یہ بات واضح کی کہ جو میرا نبی بننے والا ہے وہ دنیا کے اندر کسی کے سامنے شاگرد نہیں بن سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو 1-2 مرتبہ حضرت جبریل نے اسے ہی فرمایا، پھر حضرت جبریل نے اپنے سینے سے حضور کو لگا کر اور دبایا اور فرمایا اقرا۔ تو حضور نے فرمایا انا بقاری، پھر دوسری مرتبہ اسے کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے بتا دے گئے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر استاد پڑھاتا ہے، شاگرد پڑھتا ہے، اور شاگرد جو ہے ان الفاظ کو بار بار دہراتا بھی ہے، اس لیے کہ ایک تو سبق یاد ہو، دوسرا تلفظات بھی ٹھیک ہوں۔ اگر اس کو بآواز بلند نہیں پڑھا جائے گا اور بار بار نہیں پڑھا جائے گا تو ایک تو سبق یاد نہیں ہوگا، تلفظات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آ رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو اپنے دل کے اندر محفوظ فرما رہے تھے۔ تو دنیا کے دستور کے مطابق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو دہرا رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یعنی جو میں چاہوں تو وہ تو آپ سے یعنی جو ہے ختم ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ہر چیز جو ہے قرآن مجید کی آپ کے دل کے اندر محفوظ رہے گی۔ ان کو دنیا کے یعنی جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو اللہ نے یہاں پہ دلیل پیش کی
وہ امی ہونا پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے امی ہونے کو اور زیادہ واضح کیا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حضور پہ انگلی اٹھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے یہ تعلیم حاصل کر کے ہمیں سنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول کو بھیجا ہی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ ہیں ہی سارے امی، جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے، تو حضور کو کیا سکھلائیں گے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ایسا بھی کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ باہر کا قافلہ تجارت والا آ کر مکے کے اندر ان میں سے کوئی پڑھا لکھا آ کر حضور کو سکھلا کے جاتا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی قرآن مجید میں فرمایا کہ غیر ذی زرعین، یعنی ہم نے مکے کی سرزمین کو زراعت سے خالی بنایا ہے، یعنی جہاں پہ زراعت ہے ہی نہیں تو وہاں پہ باہر کا تجارت کا قافلہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھلائے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ میں نے رسول بھیجا امیین کی طرف، منہم انہی میں سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہیں۔ تو یہ امی ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔